آج کل ہم مہنگائی کے بارے میں بہت سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں مہنگائی کو، حالات بھی ایسے ہیں۔ اب اس مہنگائی میں ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے انسان کو مکلف بنایا ہے اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ تو ہمارے دیکھیں، اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان، یعنی دنیا میں جو مسلمان ہے، وہ چاہے جس حالت میں بھی ہو، چاہے وہ مہنگائی کی حالت میں ہو، چاہے اس کے لیے چیزیں سستی ہوں، چاہے وہ غربت میں ہو، چاہے وہ متوسط حالت میں ہو، چاہے وہ ایک بہت لاوش قسم کے اس کے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں، ان تمام چیزوں میں، ان تمام سیگمنٹس میں، ان تمام حالتوں میں انسان ہمیشہ پابند رہتا ہے۔ جیل خانے میں انسان کی اپنی آزاد زندگی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پابند رہتا ہے۔ کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت کام پہ جانا ہے، کس وقت واپس آنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، یہ سب طے شدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی پورا ایک ضابطۂ حیات طے شدہ ہے، ہمارے لیے زندگی یہ طے شدہ ہے، 24 گھنٹے طے شدہ ہیں۔ مہنگائی ہو، چاہے چیزیں سستی مل رہی ہوں، چاہے جیسی بھی حالت ہو، ہمارے لیے مسلمان کی زندگی آزاد نہیں ہے، یہ اصولوں کی پابند ہے۔ تو جو بھی ہم جس حالت میں بھی ہیں، اگر ہم آزمائش میں ہیں، اگر ہم امتحان میں ہیں، تو ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ہم وہ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ دو حالتیں ہیں، ایک آزادی ہے اور ایک قید ہے۔ تو جو دنیا میں آزاد رہے گا وہ آخرت میں قید ہوگا، اور جو دنیا میں قید کی زندگی گزارے گا، یعنی خود کو قید سمجھے گا، اللہ کے حدود و قیود کا پابند سمجھے گا، انشاءاللہ وہ آخرت میں آزاد ہوگا، اور اللہ پاک اس کو اپنی جو صفات میں سے ایک صفت یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی ذات کن فیکون ہے، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں وہ فرما لیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہی صفت اس کو بھی دیں گے کہ آخرت میں یہ اتنا آزاد ہوگا، اتنا آزاد ہوگا کہ جو یہ چاہے گا وہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا کی جو ہماری 50 60 یا 70 یا 80 یا 100 سالہ زندگی ہو، یہ ہم قید میں گزاریں۔ اللہ نے جو اصول متعین فرمائے ہیں، جو پیرامیٹرز ہمارے لیے ڈرا فرمائے ہیں، اس کے اندر ہم رہیں۔ ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میری زندگی میری مرضی نہیں ہے، میں مادر پدر آزاد نہیں ہوں، بلکہ جو میری اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ نہ میں پیدا ہونے میں آزاد ہوں، نہ میں مرنے میں آزاد ہوں، نہ تو ان کے درمیان کی زندگی گزارنے میں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے جو مجھے انسٹرکشنز دی ہیں اس کے مطابق ہم گزاریں۔ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، رجوع اللہ کا زمانہ ہے، اور اس میں ہمارے کرنے کے یہ کام ہے کہ اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو جو بلو دی پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کو دیکھوں۔ میں اگر کسی کے ساتھ مالی امداد نہیں کر سکتا تو اخلاقی امداد تو کر سکتا ہوں، اس کو تسلی تو دے سکتا ہوں۔ لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کو امید دلائیں۔ دیکھیں، نہ ساری زندگی رات رہتی ہے، نہ ساری زندگی دن رہتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھار موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہے دن چھوٹا ہے، رات لمبی ہے، رات چھوٹی ہے، دن لمبا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کبھی برے حالات کھنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچھے حالات آتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کا سورج طلوع ہوگا، امید کی کرن یہ پھوٹ مارے گی انشاءاللہ آسمان میں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تنگی کے بعد فراخی ضرور آئے گی۔ تو نا امید نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہیں، کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہماری جو ہے وہ کم علمی اور غلط لاس بنانے کی وجہ سے، جو بھی حالات ہوں، قطع نظر اس کے، میرے کرنے کا یہ کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤں،
اپنے فرائض واجبات کو اچھی طریقے سے ادا کروں، جو میری اخلاقی زندگی ہے اس کا میں خیال رکھوں، اس کی پاسداری رکھوں، جو میری معاشرتی زندگی ہے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھوں، جو میری معاشی زندگی ہے اپنے مال کو میں حرام کے تڑکے سے بچاؤں اور حرام کے تلوث سے، کہ میرے حلال مال میں حرام شامل نہ ہو، اور یہ حرام مال جب میرے بچے کے پیٹ میں جائے گا تو اس سے میں کیسے حلال کاموں کی توقع کر سکتا ہوں؟ جو بیج میں بوؤں گا وہی بیج میں کاٹوں گا۔ اللہ کرے کہ میرے ذمے جو کام ہے مجھے اللہ پاک اس کے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح معاشرے میں ہر فرد، ہر اکائی کے ذمے جو ذمہ داریاں اس کے سر پر آتی ہیں، اللہ اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com